بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، سو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، علم حدیث کے ماہر کو محدث کہتے ہیں، دال کی زیر کے ساتھ۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں منقول ہیں، پھر اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خصوصیت؟ بلکہ امت اسلامیہ میں بعد میں ہونے والے ماہر علم حدیث کو بھی محدث کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے باب قول المحدث حدثنا، معلوم ہوا کہ پھر حدثنا سے روایت کرے وہ محدث ہوتا ہے۔ محدثین جمع کا صیغہ ہے، یعنی علم حدیث کے ماہرین علماء۔ تو پھر اس صورتحال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت اور خصوصیت باقی رہی؟ محترم سامعین، قیامت قریب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ صحیح بخاری باب کیف يقبض العلم نمبر 100۔ بے شک اللہ تعالی علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر علم کو ختم کر دے گا۔ جب عالم نہیں رہے گا تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے اپنے مسائل پوچھا کریں گے، تو یہ جاہل انہیں بغیر علم کے فتوے دیں گے، یوں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ محترم سامعین، آپ کا تعجب بجا تھا کہ فضیلت الشیخ توصیف الرحمان راشدی حفظ اللہ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ محترم سامعین، یہ ساری غلط فہمی اس شیخ موصوف کی جہالت کی وجہ سے پیدا ہوئی جو اس دور میں قیامت قریب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اب میں پہلے آپ کو حدیث سناتا ہوں، پھر شیخ صاحب کی جہالت کی نشاندہی کروں گا اور پھر آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والی یہ غلط فہمی خود ہی رفع ہو جائے گی۔ ملاحظہ ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر۔ صحیح بخاری۔ محترم سامعین، کتاب صحیح بخاری باب مناقب عمر بن الخطاب، حدیث نمبر 3689۔ ترجمہ، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہوگا تو بے شک وہ عمر ہے۔ محترم سامعین، آپ کی ساری غلط فہمی اس بنا پر تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث دال کی زیر کے ساتھ ہونے میں امتیازی فضیلت کون سی ہے؟ تو گزارش ہے کہ لفظ دال کی زیر کے ساتھ محدث نہیں بلکہ محدث ہے، دال کی زبر کے ساتھ۔ اب آئیں صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں قولہ محدثون بفتح الدال جمع محدث واختلف في تأويله فقيل ملهم قاله الأكثر قالوا المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من ألقي في روعه شيء في قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به ووقع في مسند الحميدي عقب حديث عائشة المحدث الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه۔ فتح الباری باب مناقب عمر بن الخطاب۔ اس حدیث میں محدث دال کی زبر کے ساتھ ہے، محدث کی جمع ہے جس کی تشریح میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو الہام کیا جائے، یعنی محدث
دال کی زبر کے ساتھ وہ شخص ہے جس کا دل کا خیال بھی سچا ہو اور اس کے دل میں آسمان والے کی طرف سے اس بات کا القاء ہو گیا ہو، یا کسی نے اس کو یہ بات بتا دی ہے۔ اور مسند حمیدی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے بعد یہ الفاظ موجود ہیں کہ محدث وہ ہے جس کے دل میں سچی بات کا الہام ہو جائے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری باب مناقب عمر بن الخطاب۔ یوں محترم سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ لفظ محدث دال کی زبر کے ساتھ حدیث میں وارد ہے، نہ کہ محدث دال کی زیر کے ساتھ، جیسا کہ توصیف ملتانی نے آپ کو بتایا، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی اور آپ نے نوٹ کر لیا کہ محدث اور محدث کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نمبر 1، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ ماہانہ تنخواہ میں تقریروں کا دھندا کرنے والا یہ توصیف ملتانی کتنا بڑا جاہل ہے جسے محدث اور محدث کے فرق کا بھی نہیں پتا، اور وہ صحیح بخاری کی طرف ایک غلط لفظ کی نسبت کر رہا ہے۔ نمبر 2، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں 2 جگہ ہی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ترمذی، مسند احمد میں، سنن نسائی میں، مستدرک حاکم میں، دلائل النبوہ میں، بیہقی میں، مسند حمیدی میں، صحیح ابن حبان میں، مشکل الآثار طحاوی میں یہ حدیث موجود ہے، اور ان کتب حدیث کے شارحین نے اس لفظ کی تشریح بھی کی ہے۔ اس سب کے باوجود جس شخص کو اس واضح اور مشہور حدیث کا لفظ بھی صحیح طور پر پڑھنا نہ آئے، اور جو شخص کتب حدیث کی شرح میں اس لفظ کی تشریح سے بھی جاہل ہو، وہ غیر مقلدوں کا فضیلت الشیخ ہوتا ہے۔ الغرض لفظ محدث میں تحریف کر کے محدث پڑھنے میں سے معنی بدل گیا، لیکن توصیف کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ بقول شاعر، توصیف نے کوشش کی بے شک، توصیف نے کوشش کی بے شک، تحریف بخاری میں لیکن، تحریف بخاری میں لیکن، ناکام ہوا ناشاد ہوا، باقی ہیں بخاری کی باتیں۔ امام اور نمبر 3، توصیف ملتانی کے سامعین و مداحین، جس شخص کو تم نے اپنا امام اور رہبر بنا رکھا ہے وہ تو سند یافتہ جاہل ہے۔ نمبر 4، توصیف غیر مقلد کے سامعین و مداحین، تم اپنے آپ کو خود ہی غلط فہمی میں ڈالے بیٹھے ہو۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ جون سن 2009 سے اب تک 2 سال ہونے کو ہیں اور تم اب تک اس کی تقریر سنتے چلے آ رہے ہو، کیا تم میں سے کسی ایک شخص کو بھی توفیق ہوئی کہ وہ اس لفظ کی تحقیق کرتا اور اپنے کمرے میں موجود صحیح بخاری میں اس لفظ کی تحقیق کر کے اصل حقیقت معلوم کر لیتا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر یارو تم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے کہ حقیقت کے نام پر تم 15ویں صدی کے اس جاہل غیر مقلد مولوی کی اندھی تقلید کر رہے ہو۔ نمبر 5، توصیف ذاتی کے سامعین و مداحین، ایمانداری سے سوچو کہ علماء دیوبند کی تقریروں اور کتابوں پر تنقید کرنے والے غیر مقلد مولویوں کو توصیف ملتانی کی اتنی بڑی غلطی نظر نہیں آئی کہ وہ اس کی نشاندہی کرتے اور آپ کی صحیح رہنمائی کر دیتے؟ یہاں کسی معراج ربانی کی زبان حرکت میں کیوں نہ آئی؟ یہاں یاسر جابری کی زبان گم کیوں ہو گئی؟ یہاں منیر قلم کا علم جواب کیوں دے گیا؟ بلکہ یہاں تمام غیر مقلد مولویوں کو بخاری مسلم کی اس حدیث کی غلطی کی نشاندہی کی توفیق نہ ہوئی، اور آج میں نہ بتاتا تو نہ جانے توصیف کی دوسری غلطیوں کی طرح یہ غلطی بھی مزید سالہ سال تک سنی جاتی۔ شاعر ان جاہل غیر مقلد خطیبوں کی بابت بجا طور پر کہتا ہے، سنت کی عبارت پڑھ نہ سکے، سنت کی عبارت پڑھ نہ سکے، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتابوں سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ نمبر 6، توصیف کے سامعین و مداحین، انصاف سے فیصلہ کرنا، یہ توصیف ملتانی کی جہالت آپ پر واضح ہو چکی۔ اب اس قدر جاہل انسان کس منہ سے بڑے بڑے علماء دیوبند پر تنقید کرتا ہے؟ اس کو چاہیے اگر اس نے تقریروں کا دھندا کرنا ہی ہے اور اپنی تنخواہ حلال کرنی ہے تو پہلے جا کر علم حاصل کرے، پھر آ کر لوگوں کو صحیح اور درست معلومات مہیا کرے۔ نمبر 7، توصیف غیر مقلد کے سامعین و مداحین، مشلا اور غدرہ اڑ کر یہ شخص علماء کا جعلی روپ بنا
معیار ہے جس نے آپ لوگوں کو ہائی جیک کر رکھا ہے. اور اس طرح کے لوگ جب علماء دیوبند پر تنقید کریں تو تم خود ہی اندازہ کرو کہ اس میں کتنی سچائی ہوگی. الغرض توصیف کی علمی حیثیت بقول شاعر: جبہ اور رومال کی قلعیں یقیناً کھل گئی، جبہ اور رومال کی قلعیں یقیناً کھل گئی، خاک میں تیرے علم کی شان آخر مل گئی، خاک میں تیرے علم کی شان آخر مل گئی. اور علماء دیوبند پر اس کی بیجا تنقید کا اس منتج بقول شاعر: نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سوائب کر کے. والسلام.